سورہ بقرہ آیات نمبر 282 تا 283 میں قرض کی دستاویز تیار کرنے کا طریقہ کار اور ضروری احکام۔ آیات نمبر 282 قرآن کی سب سے طویل آیت بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه۔ اے ایمان والو، جب تم ایک مقررہ مدت تک کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اسے لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا۔ اور کاتب یعنی لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے مابین انصاف کے ساتھ لکھ دے، اور کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے، بلکہ جیسا کچھ اللہ نے اسے لکھنا سکھایا ہے اس کے مطابق لکھ دیا کرے۔ اور دستاویز کا مضمون وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق ہے، یعنی قرض لینے والا، اور اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور لکھواتے وقت قرض کی رقم پوری لکھوائے، کچھ بھی کمی نہ کرے۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ۔ پھر اگر قرض دار یعنی وہ شخص جس کے ذمہ حق واجب ہو رہا ہے کم عقل یا کمزور ہو، یا خود دستاویز کا مضمون لکھوانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، تو اس کا مختار کار انصاف کے ساتھ لکھوا دے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى۔ اور اپنے لوگوں میں سے دو مردوں کو گواہ بنا لیا کرو، پھر اگر دو مرد میسر نہ ہوں تو جن گواہوں کو تم قابل اطمینان سمجھ کر پسند کرو، ان میں سے ایک مرد اور دو عورتیں گواہ ہو جائیں، تاکہ ان دو عورتوں میں سے اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد کرا دے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ۔ اور گواہوں کو جب بھی بلایا جائے وہ انکار نہ کریں، اور جس قرض کی مدت مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی دستاویز لکھنے میں تساہل نہ کرو۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا۔ یہ میعادی دستاویز تیار کر لینا اللہ کے نزدیک بہت انصاف کی بات ہے، اور گواہی کے لیے بہت درست ہے، اور یہ اس کے بھی قریب تر ہے کہ تم شک و شبہ میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ ہاں البتہ اگر سودا نقد اور دست بدست ہو، جس طرح کا لین دین تم آپس میں کرتے رہتے ہو، تو اس معاملے کے تحریر نہ کرنے پر تم پر کوئی گناہ نہیں۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ۔ اور اس قسم کی خرید و فروخت کے وقت بھی احتیاطاً گواہ بنا لیا کرو، اور نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہوگی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تمہیں
باہمی معاملات کی تعلیم دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، اور اگر تم کہیں سفر میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کاتب نہ پاؤ تو کوئی چیز قبضہ میں لے کر رہن رکھ لیا کرو۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ پھر اگر تم میں سے کسی ایک کو دوسرے پر اعتبار ہو تو جس شخص پر اعتبار کیا گیا ہے یعنی قرض دار کو چاہیے کہ اعتبار کرنے والے کا پورا پورا حق ادا کرے اور اس اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے، یعنی اعتبار کی صورت میں رہن ضروری نہیں ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور تم گواہی کو چھپایا نہ کرو، اور جو شخص گواہی چھپائے گا تو یقیناً اس کا قلب مجرم ہوگا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب سے واقف ہے۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 284 تا 286۔ سورت کے آخر میں پھر ایک دفعہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ ہی اس کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے اور ہر فیصلے کا اختیار اسی کے پاس ہے۔ اللہ کے رسول اور مومن بندے ہر اس چیز پر ایمان لائے جو ان کی طرف نازل کی گئی، اور آخر میں ایک عظیم دعا تلقین کی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا مالک اللہ ہی ہے، اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے خواہ اسے ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ پھر جسے وہ چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر ایمان لائے جو کچھ ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور اہل ایمان بھی۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، کہتے ہیں ہم اس کے رسولوں پر ایمان لانے میں کسی رسول کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، اور ان سب نے کہا کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور خوشی سے قبول کیا۔ اے ہمارے رب، ہم سب تیری مغفرت کے طلبگار ہیں اور ہم کو تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت۔ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، ہر شخص کی نیکی کا فائدہ بھی اسی کے لیے ہے اور اس کے گناہ کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول کر یا ناسمجھی میں کوئی غلطی کر بیٹھیں تو ہمارا مواخذہ نہ فرما۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسے سخت حکم کا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلی امتوں کے لوگوں پر ڈالا تھا۔
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے رب، ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے، اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا آقا ہے، پس کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ سورہ آل عمران آیات نمبر 1 تا 9 میں اللہ کی وحدانیت اور قدرت کا بیان، اور اس بات کی تصدیق کہ تورات اور انجیل کی طرح یہ قرآن بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اس قرآن کی کچھ آیات محکمات ہیں جن کا مطلب بالکل واضح ہے، جبکہ کچھ آیات متشابہات ہیں جن کا مطلب صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، قائم رہنے والا اور تمام کائنات کو قائم رکھنے والا ہے۔ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان۔ اس نے یہ کتاب یعنی قرآن آپ پر نازل فرمائی جو حق و صداقت پر مشتمل ہے، یہ ان تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے نازل کی گئی ہے، اور اللہ نے جس طرح اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل فرمائی تھی، اسی طرح اب اس نے حق اور باطل میں امتیاز کرنے والی یہ کتاب یعنی قرآن نازل فرمایا ہے۔ ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ اور بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور وہ جان لیں کہ اللہ ہر چیز پر غالب اور سخت انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء۔ یقیناً زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وہی تو ہے جو رحم مادر میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب واخر متشابهات۔ وہی تو ہے جس نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی جس میں بعض آیات واضح اور محکم ہیں، یہی آیات کتاب کی بنیاد ہیں، اور بعض دوسری آیات متشابہات میں سے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ سو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے انہی متشابہ آیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ کوئی فتنہ پیدا کرنے کے لیے اپنی خواہش کے مطابق ان کا مطلب نکالیں، جبکہ ان کی اصل حقیقت
اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ اور علم میں پختگی رکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم ان متشابہہ آیات پر یقین رکھتے ہیں، یہ محکم اور متشابہہ سب آیات ہمارے رب کی طرف سے اتری ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ نصیحت صرف وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو دانش مند ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کر اس کے بعد کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت ہی عطا فرمانے والا ہے۔ ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد۔ اے ہمارے رب، بے شک تو ایک دن سب لوگوں کو جمع کرے گا جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔